جب جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے آپ کو عدالت سے زیادہ مضبوط سمجھنے لگے، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی حکومت ہوں، تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے۔ ہماری سیٹیں فارم 47 کے ذریعے دن دیہڑے ڈاکہ مار کے ہم سے چھینی گئیں۔ وہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان گفتگو میں نہیں ہونے دوں گا، اور اگر یہ مستقبل میں بھی کریں گے تو میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ وہ تو آن کر رہے ہیں کہ اس رکاوٹوں کو، تو کیا یہ اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ تقاریر تھی جو آپ کے صدارتی امیدواروں نے یا آپ نے کی؟ یا محمود خان اچکزئی صاحب نے کون سی اینٹی اسٹیٹ بات کی، یا میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا اس وقت بحیثیت پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ وہ تقریر آپ ساتھیوں کے سامنے ہے۔ ایک چیز بھی ہم لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری 5 پشتیں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے الحمدللہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا۔ لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ دینے کی صلاحیت یا اتھارٹی پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور نہ کہ ان فارم 47 کی پیداوار کو جو غلط طریقے سے جنہوں نے اپنا فارم 47 چینج کیا۔ ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں انہیں کہ انہیں شوق ہے ان سیٹوں پہ پھر الیکشن کر کے دکھا دیں، اور ہم لوگ تیار ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ سسٹم کیسے چل سکے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک ہی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ رول آف لا نہیں ہوگا، معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی، لوگوں کا کاروبار اور چولہا نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا تو گھر میں مصیبتیں ہوں گی، لوگ نوجوان جو ہے وہ مایوسی وہاں پہ پھیلے گی۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، اور الیکشن پروسیس جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ صحیح طریقے سے حقدار لوگوں کو ملنا چاہیے، اور جو کہ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو انڈورس کیا، اور ان کے انتخابی نشانوں پہ ٹھپا لگا کے ان کو کامیاب کیا۔ اور اسی تسلسل میں میں یہ بات بھی کہتا چلوں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو، خاتون اول بشرا بی بی کو، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری پابند سلاسل خواتین کو، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات کو فی الفور رہا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھیوں کے ساتھ واپس ملیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سیٹیں فارم 47 کے ذریعے دن دیہڑے ڈاکہ مار کے ہم سے چھینی گئیں وہ واپس ملنی چاہیے۔ جو بوگس اور فکٹیشس کیسز ہمارے کارکنان اور ہم پہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آگ کا دریا پار کیا ہے، اور ہم لوگ ایک کندن بن کے نکلے ہیں۔ ہمارا نظریہ پاکستان کی اسٹرینتھ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور یہی ہمارا نصب العمل ہے۔ پہلے یقین طور پر آپ مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی باقی لیڈرز کی رہائی کا۔ ایک معزز رکن پارلیمنٹ ہیں جن کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی جانب سے۔ آج لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے، جیل حکام زیادہ مضبوط ہے؟ یہی سب سے اہم چیز ہے۔ میں بارہ بار آپ ساتھی اس چیز کا پریس کے اس چیز کا یہاں پہ آپ آئینی شاہد ہیں کہ چاہے اڈیالہ جیل ہو، چاہے یہ فورم ہو ہمارے پاس، چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں، بارہ بار میں نے نام لے کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا اسد وڑائچ ہو یا کوٹ لکھپت جیل کا جیل سپرنٹینڈنٹ ہو، جب جیل سپرنٹینڈنٹ اپنے آپ کو عدالت سے زیادہ مضبوط سمجھنے لگے، اور وہ انگریزی میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا آن ٹو ہمسیلف، کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی قانون ہوں اور میں ہی حکومت ہوں، تو پھر اس ملک میں نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ جنگل کا راج اور انارکی ہوتی ہے وہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا رول آف لا نہیں ہوتا، پھر آپ کے کورٹس عدالتیں بھی کام نہیں کرتی۔ میں خود
اپنے محبوب قائد عمران خان وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے نہیں ملنے دیا 3 گھنٹے کے لیے. میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب کے پاس گیا, ان کی مہربانی, انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو خود کال کر کے انسٹرکشنز دی, ریٹن میں دیا. میں واپس اڈیالے جیل گیا, مجھے نہیں ملنے دیا. تو جب ایک جج کے آرڈرز بھی نہیں مانے جاتے جیل حکام کے, تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں رہتی. اور عدلیہ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جب عدلیہ کے ججز کے آرڈرز نہیں مانے جاتے تو پھر ملک میں اس کا مطلب ہے کہ مکمل انارکی ہے.